سفر کہ اس مہینے کی آج جو ہے 11 چاند 11ویں شریف ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہینے کی بھی 11 روز نکل رہے ہیں۔ بہت ہی اسپیڈ سے بہت جلد مہینے سال ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگیاں مختصر ہو رہی ہیں اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل یوم حشر کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سفر کے مہینے میں جو گزشتہ 2 روز پہلے 9 چاند جسے کہتے ہیں 9واں چاند تھا، اس میں حضرت سیدنا بابا نوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام، شاہ جلال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آنے والے ایام بھی بڑی اولیاء اکرام کے ایام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بندگی کے اندر تبدیل کر دیا۔ کچھ ماضی قریب میں ان قریب جو اس مہینے میں پروگرامات ہوئے متفرق طور پر، کچھ اصلاحی باتیں رہی، یوم امام حسن، یوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس جھمیلے کے اندر تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، مجھ سے دوستی کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، میرا خوف رکھو اور میرے دوستوں سے دوستی رکھو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری فکر کو دور کر دوں گا، تمہاری فکر جو ہے اس کو میں دور کر دوں۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں گوشے گزار کی جائے، عاشق رسول اپنے انداز میں کہتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا شعر کہتے ہیں کہ احمد کہو کہ حامد یکتا کہو تجھے، احمد کہوں کہ حامد حمد کرنے والا، یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندے مولا کو۔ دیکھیے آج 11ویں شریف ہے، رات 12ویں ہے، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد میلاد النبی کی 12ویں ہے نا، 1 مہینہ ہے پھر 12ویں شب ہے، 30 ایام۔ تو کہتے مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے، کہہ کر پکارو ساقی کوثر بروز حشر، کہہ کر پکارو کیا ساقی کوثر بروز حشر، یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے، یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے، یا عالمین کے لیے رحمت کا نام دوں، یا پھر مکین گنبد خضرا کہو تجھے، یا پھر مکین گنبد خضرا کہو تجھے، اور ویراں دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہے، ویراں دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہے، دریا کہوں کہ ابر سخا کا کہوں تجھے، دریا کہوں کہ ابر سخا کا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں کہ تجھ پر ہی باب ذات صفات خدا کھلا، تجھ پر ہی باب ذات صفات خدا کھلا، توحید کا مدرس اعلیٰ کہوں تجھے، توحید کا مدرس اعلیٰ کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ پا کر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف، پا کر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف،
دل چاہتا ہے سید والا کہوں تجھے، دل چاہتا ہے سید والا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں کہ زہرا ہے لخت دل، زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ، زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ، زینب کا یا حسین کا بابا کہو تجھے، زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے۔ اور لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا کھو چکے حواس، لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور کھو چکے حواس، میرے کریم تو ہی بتا کیا کہوں تجھے، میرے کریم تو ہی بتا کیا کہوں تجھے۔ اور اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی جھولیاں منگتوں کی، اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی جھولیاں منگتوں کی، حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے، حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ کرتا ہوں اختتام میں سخن، کرتا ہوں ختم سخن، کرتا ہوں اختتام سخن اس پر اب نصیر، پیر نصیر الدین علی رحمہ کہتے ہیں کرتا ہوں اختتام میں سخن اس پر اب نصیر، کچھ سوچتا نہیں ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اتنا کہنے کے بعد اب اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے القابات کہے جائے۔ یہ اشعار سننے کے بعد آپ کو اعلیٰ حضرت کا وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہو تجھے، ہے نا، اسی پر سے یہ اشعار پیر نصیر الدین علیہ رحمہ نے کہا۔ سبحان اللہ، نبی کی نعت ہے، نبی کی بات ہے، اللہ اللہ رحمت عالم ہے، اللہ کو پسند ہے کہ میری مخلوق پہ رحم کیا جائے، میری مخلوق پر رحم کیا جائے۔ سبکتگین ایک بادشاہ کا غلام تھا اور شکار کرنے جنگلوں میں جایا کرتا تھا، اور جو شکار ہوتا اسی سے اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ گیا، گھوڑے پر سوار ہے، اس نے دیکھا ہرنی اور اس کا بچہ ہے، اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی شکار کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ ہرنی اور بچہ ہرنی کا دونوں تھے، لیکن ہرنی بچ گئی، بھاگ گئی، نکل گئی، بچہ ہاتھ آ گیا۔ اس نے بچے کو لیا اور اپنی گھوڑے کی زین میں آگے بٹھا دیا اور لے کے چلنے لگا۔ تو اس کی جو ماں تھی ہرنی، ہرن جو ہے پیچھے اپنی اس بچے کو اس حالت میں دیکھ کر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ سبکتگین نے جب دیکھا تو رحم آ گیا اور اس نے اس بچے کو اپنی ماں کے لیے چھوڑ دیا، شکار چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا تو جب بچہ اور ماں ملے تو اس نے انہیں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بے زبان میں اس ہر زبان کا جاننے والا، پیدا کرنے والے بارگاہ میں التجا کی، دعائیں کی۔ اللہ کو پسند آ گیا، اس رحم کو پسند آ گیا۔ جب رات کو یہ غلام سبکتگین سویا تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا سبکتگین تم نے اس بچے پر رحم کیا، اس جانور پر، ہمیں اور اللہ کو یہ بہت پسند آیا، لہذا اس کے عوض میں ہم تمہیں بادشاہت عطا فرما رہے ہیں۔ انہیں بادشاہت ملی اور پھر فرمایا آقا نے کہ جب بادشاہت بھی ملے تو اسی طرح اپنی قوم پر رحم کرنا، رعایا پر رحم کرنا۔ تو رحم دلی جانوروں پر، بلیوں پر، اس گرمی کے ماحول میں ہر چرند و پرند پر، مخلوق خدا پر، انسانوں پر کسی طرح کا رحم دلی کرنا، اپنے بندے کو، اپنی اللہ کی اس مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ جب تم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہو، فائدہ پہنچانے کی نیت رکھتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو یہ نوافل سے بھی بڑھ کر درجہ بن جاتا ہے،
نوافل سے بھی بڑھ کر یہ خدمت خلق ہے گویا. اللہ کی مخلوق رحمت للعالمین کی رحمت تو یہ وہ چیز ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہاں حضور ضرورت ہے, خرچے کی کچھ ہے نہیں, اتنے درہم اور اتنے دینار کی ضرورت ہے, گھر بار کے لیے کچھ ہے نہیں کھانے پینے کو. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھو بیٹھو, چونکہ اس وقت ظاہری طور پہ کچھ آپ تو سب کچھ لٹا دیتے تھے تو ظاہر میں کچھ ہوتا نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص 5 عظیم الشان جو ہے درہم و دینار, بہت قیمتی چیز 5 جو ہے اس کے پیش کیے کہ سرکاری امام عالی مقام کی بارگاہ میں. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قبول کیے, اور اس بندے کو جو بیٹھا ہوا تھا, آیا تھا, ضرورت مند تھا, اسے وہ سب کے سب دے دیے. یہ تو ہے ہی کمال, سب کچھ دے دیے, یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن آگے امام پاک کا جملہ سنو. امام پاک کہتے ہیں مجھے معاف کیجیے, آپ کو دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے, کچھ دیر ہو گئی ہے. بظاہر کچھ تھا نہیں, آیا اور فوراً دے دیا. تو یہی وہ بات ہے جو اسلام نے, شریعت نے, آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب بندہ لینے کی بات کرتا ہے تو جھگڑ ہے, حسد ہے, یہ ہے, اور جب دینے کی بات کرتا ہے تو محبت ہے, پیار ہے, قرب الہی ہے. جب لینے کی بات کرتا ہے تو جنگ و قتال ہے, گالی گلوچ ہے, حسد ہے. جب انانیت کی بات آتی ہے تو یہ بات. لیکن اسلام نے وہ درس دیا ہے. آپ جانتے ہو مکے کا ماحول کیا تھا, ایک دوسرے خاندان کیسے لڑتے تھے, صدیاں گزر جاتی تھی, اس کے باپ نے اس کو قتل کیا تو اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو پھر قتل کیا, پھر اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. ذرا سی باتوں میں ایک دوسرے پہ جان کے لالے پڑ جاتے تھے. ماحول ایسا تھا مکے کا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت اور ان کے آپ کی تعلیم و تربیت سے پہلے. لیکن جب آقا نے تعلیم دی, تربیت دی, تو کیا ہوا یہ کہ یہ لینے والا, یہ جان کا دشمن, یہ مال کا دشمن دینے والا بن گیا. دیکھا آپ نے مدینے میں جب گئے تو مہاجر و انصار اپنی آدھی زمین, آدھی جائیداد, آدھا حصہ اپنے بھائی کو دیتا ہوا نظر آ رہا, بالکل مسلمان بھائی کو دیتا ہوا نظر آ رہا. تو اسلام نے یہ سوچ دی اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ نے کہ بندگان خدا کا جب تم اسے دینا عطا کرو گے, چاہے وقت دو, چاہے اس کے لیے دعا کرو, چاہے آپ کے پاس جو دینے کو, علم دینے کو ہے, عمل دینے کو ہے, نصیحت دینے کو ہے, سچائی دینے کو ہے, کوئی اور چیز ضرورت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, کسی چیز سے آپ کو مالا مال کیا ہے, کسی نعمت سے سرفراز کیا ہے, تو اس نعمت سے مخلوق خدا اور امت رسول کا اگر تم اس سے فائدہ پہنچاتے ہو تو پھر آپ کا وہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس میں بہت برکتیں اللہ عطا فرما دیتا. اللہ نے دیتا ہی, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ تم اوروں کو فائدہ کرو کسی ذریعے سے, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ وقت ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ کوئی اور نعمت ہو. اس لیے عزیزان محترم, رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیکھیے, ہم اللہ کے جب نام پڑھتے ہیں تو پہلے ہی اللہ کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, یا رحمان. اللہ کے بعد فوراً رحمان اور اس کے بعد رحیم. سارے نام آتے ہیں لیکن وہ پھر بعد میں آتے ہیں. آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ کے دیکھ لیں. بھائی بسم اللہ میں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا, بسم اللہ آگے جبار و قہار کے نام ہو سکتے تھے, ہے نا, اور نام بھی ہو سکتے تھے, لیکن نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو اللہ ہے, اللہ کا نام آ گیا, لیکن اس کے بعد جو صفاتی نام شروع ہو رہے ہیں تو پہلا ہی نام رحمان کا نام آ رہا ہے, رحمت والا, پھر رحیم کا نام آ رہا ہے, اس کے بعد آگے آ رہا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اس کے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. لیکن پہلا نام جو آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان رحیم. رحمت اللہ کو بہت پسند ہے, رحم کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند، اسی لیے پہلے ہی نام۔ اور جو میں نے یہ آیت پڑھی ابھی سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیتیں جو ہیں هو اللہ العظیم، جمعہ کی نماز سے پہلے اسے 3 بار پڑھا جاتا ہے، کوئی نہ پڑھ سکے تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت بتائی گئی سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ایک یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی پڑھی جائے، اور ایک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے اس کو 3 بار پڑھا جائے، اس کی بے شمار برکتیں بتائی گئی۔ بہرحال تو پڑھنے کو بھی بہت کچھ ہے، جمعہ کے دن کے مخصوص اعمال ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی کیا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحم کرنا ہے نا۔ اور ہمارا معاشرہ جیسا کہ ابھی بات آئی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ہی فائدہ دیکھیں، جی نہیں، فائدے کے ساتھ مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، کسی مسلمان بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو اگر ترقی ہو رہی ہے تو اس کے لیے خوش ہونا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ بہت قابل جو ہے سعادت اور قابل برکت ہے۔ اوروں کو مانگنے والے کو اللہ پہلے عطا فرماتا ہے، اوروں کو دینے والے کو اللہ پہلے عطا فرماتا ہے، اوروں کی خوشی اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے پہلے خوشی عطا فرماتا ہے۔ پہلے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محفل میں میرے پاس سے وہ شخص چلا جائے جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، میرے پاس تو وہ آئے مجھ سے فیض لینا ہو جو پہلے مخلوق الہی کا فائدہ دیکھ رہا ہو، اوروں کا جو ہے رحم دلی جس کے اندر ہو، دریا دلی جس میں ہو۔ مطلب یہ وہ چیز ہے کہ بندے میں اگر آ جائے تو وہ ولی کی بارگاہ سے بھی فیض پاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ سے بھی فیض پاتا ہے۔ اگر تمہیں فیض چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے ولی سے، تو یہ چند صفتیں ہیں، مخصوص صفت ہے، یہ صفت، یہ وصف، یہ چیز ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے ہے نا تو پھر فیض کا دریا ہے، رحمت کا دریا۔ حضرات سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا آیا۔ وہ شخص کیسا تھا جانتے ہو؟ وہ شخص ایسا تھا کہ اسے معلوم جب پڑتا تھا کہ فلاں ولی ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں حکیم ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں بڑے اچھی انسان ہیں، فلاں اللہ کے نیک بندے ہیں، فلاں محبوب بندے ہیں، فلاں عالم دین ہے، فلاں صاحب ہے، تو یہ بندہ پہنچ جاتا اور جانے کے بعد کیا کہتا جانتے ہو؟ جو اپنے اندر کی بات تھی وہ کہتا، کیا کہتا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ ولی سے جانے کے بعد کیا کہتا؟ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ تو جب وہ سامنے ولی، پیر، بزرگ، صاحب کرامت، صاحب استقامت، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ، نیک بندہ جب یہ سنتا، یا جو بھی وہ بندہ ہوتا، وہ جب یہ سنتا تو کہتا کہ بھائی جب تجھے اللہ ہی سے محبت نہیں ہے، اللہ ہی سے بولنا تو تو چلا جا۔ دیکھو ولایت کے بھی درجے ہوتے ہیں، اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ولایت میں بھی بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، پھر درمیانی بھی ہوتے ہیں، اور پھر نئے نئے ایک گروہ درجے ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ ہر ولی بھی ایک درجے پہ نہیں ہے، ہر ولی ایک درجے پہ نہیں ہے، اس میں کئی درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی صالحین میں آتا ہے، کوئی صابرین میں آتا ہے، کوئی فلاں میں آتا ہے، کسی میں اللہ کی ایک صفت ہوتی ہے، کسی میں 2 ہوتی ہے، کسی میں 3 ہوتی ہے، کسی میں 50 ہوتی ہے۔ بڑا ولی ہو تو اس میں کئی صفتیں ہوتی ہیں۔ ویسے ایمان کی 360 صفتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی 70 صفتیں، ایمان کی 360 صفتیں وہ ہر بندے میں پیدا نہیں ہوتی۔ سامنے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں کتنی صفتیں ہیں؟ آقا نے فرمایا اے ابو بکر تجھ میں وہ ساری کی ساری صفتیں موجود ہیں۔ تو جتنی صفتیں بڑھتی جاتی ہے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ ابو بکر سب سے اوپر پہنچے، صدیق بن گئے، خلیفہ اول بن گئے۔ تو جتنی اللہ اور اس کے رسول کی صفتیں تمہارے اندر آتی جائیں گی، تمہارا فیض، تمہارا معاملہ، تمہارے درجات، تمہاری دعائیں قبول ہونا، تمہاری روحانیت کا پاک ہونا ہوتا جائے گا، جس میں ایک دریا دلی میں نے ابھی بتا رہا ہوں، کئی صفتیں ہیں۔ تو ایسے بھی ولی ہوتے کہ اس میں ایک ہی صفت ہو، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا، 2 ہو جائے تو اور اللہ کی صفت، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کے رسول کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اندر اگر اتر جائے تو یہ تو مخدوم پاک کے بارگاہ میں وہ آ گیا،
چونکہ وہ سب کی بارگاہ میں جاتا. اب سیدھی بات ہے کوئی یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے محبت نہیں ہے, ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ تو خود پرستی کا معاملہ آ گیا. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ نفس پرستی ہو, خود پرستی ہو, نہیں. اللہ کا بندہ بنائے گا نا وہ. اللہ کے ولی کے پاس جاؤ گے تو وہ اللہ کا نیک بندہ تمہیں بنائے گا, ٹھیک ہے. نفس پرستی نہیں, اللہ کی طرف لے جائے گا. تو ہر کوئی یہ کہتا کہ بھائی جب تجھے اللہ سے محبت نہیں, ہم ہی سے تو جاؤ بھائی, تیرا کام نہیں, کہاں سے آ گیا تو کھوٹا میری عبادت میں خلل ڈالے گا, میرے عقیدے کو تو خراب کرے گا, چل بھائی نکل. یہ بندہ پہنچ گیا مخدوم عالم, مخدوم اعظم, غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جانے کے بعد کہا حضور آپ کا بڑا نام سنا ہے, بڑے ایک صاحب کرامت ہے, محبوب یزدانی ہیں آپ, تو میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں, آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن حضور میری ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا میں آپ سے محبت کروں گا, آپ ہی کا, اللہ سے محبت نہیں. اب آپ نے بھی سنا, کہا یہ تو کچھ کام کا نہیں ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ سے تو ہے ہی نہیں. لیکن وہ ولیوں میں بڑے اوپر والے تھے, تاجدار تھے, جیسے ہمارے سرکار شاہ عالم تاجدار اولیاء ہے. یہ صرف ولی نہیں, اولیاء نہیں, اولیاء کے تاجدار ہے. ولی ہونا اور ہے, ولیوں کا تاجدار ہونا اور ہے نا. شاہ عالم کی سہولت پہ لاکھوں سلام, تاجدار ولایت پہ لاکھوں سلام, آفتاب شریعت پہ لاکھوں سلام, مہتاب طریقت پہ لاکھوں سلام. تو یہ اولیاء کے تاجداروں میں آتے ہیں, ولیوں میں تاجداروں میں آتے ہیں. اللہ اب دیکھیے مخدوم پاک بھی محبوب یزدانی. کہا اچھا, کہاں بیٹھ جا. کہا حضور سب نے بھگا دیا. کہا کوئی بات نہیں, دیکھو اسلام دین پیارے آقا, آؤ بیٹھو, قریب آؤ. بھگانے والا, دور کرنے والے سسٹم نہیں, اسے راستہ دکھانا ہے نا, اسے صحیح تعلیم تربیت دینا, اسے صحیح بات بتانا, اچھے اخلاق سے, اچھے انداز سے آپ نے بٹھایا اور سمجھا اچھا تو تم مجھے سے محبت کرو. کہا ہاں آپ ہی, یعنی تم میرے دوست, میں تمہارا دوست. کہا میں تم سے محبت کروں, تم مجھ سے محبت کرو گے. کہا پھر اس کا ایک اصول ہے. کہا کیا؟ کہا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. محبت کرنے والا, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہارے تم جس چیز سے کرتے ہو, سیدھی بات آتی ہے میں تمہارا ہوں, تو تم جس سے لگن ہے, تم کو جس سے محبت ہے, اس سے مجھ سے بھی محبت ہوگی. مجھے بھی چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں, کیونکہ میں جس کو محبوب رکھتا ہوں وہ بھی محبوب رکھتا ہے. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, محبوب جس سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو سن, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہے. اب بتا کیا کہتا ہے. وہ کہا حضور جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ سے, تو پھر میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. کہا حضور بس یہی تو میں سننا چاہتا تھا, یہی دیکھنا چاہتا تھا. یہی ہے کہ دوست کی محبت کی ویاخیا کیا ہے, اسی پر یہی قانون ہے دوستی کا. تم اللہ کے دوست, اللہ تمہارا دوست, تم محبت کرتے ہو تو ہم تمہارے لیے, کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو ہم بھی اللہ سے محبت کریں گے. تم اللہ کا خوف رکھتے ہو ہم بھی اللہ کا خوف تم نبی کی شریعت کی پاسبانی اور اس پر چلتے ہو تو ہم بھی چلیں, کیونکہ ہم تمہیں چاہتے ہیں. اب تم جس طرح چلو گے ہم ویسے چلیں گے, تم جدھر چلو گے ہم ادھر چلیں گے. ہم تمہیں دیکھیں گے, بس تم جو کہہ دو گے کہ یہ جائز ہے ہم جائز ہے, تم کہو یہ عبادت کرنی ہے ہم کر لیں, تم کہو گے اس سے بچنا ہے تو ہم بچ جائیں گے. اسی کا نام تو پیری مریدی ہے, اسی کا نام تو محبت ہے, ارادت ہے, عقیدت ہے. اسی کا نام تو عقیدت ہے. اسی کسی میں آ جائے تو کیا کہنا. پھر وہ بندہ کیسا بندہ ہوگا جو نقش قدم شاہ عالم پہ چلنا شروع کر دے, نقش قدم مرشد پہ چلنا شروع کر دے. وہ بندہ پھر کیسا ہوگا؟ وہ اللہ سے محبت کرے گا, اللہ کے رسول سے محبت کرے گا, صحابہ کی تعظیم کرے گا, اہل بیت کی غلامی کرے گا. پھر وہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے گا, ایمان و عقیدے کو مضبوطی سے تھامے گا, عمل صالح کو مضبوطی سے تھامے گا. جس طریقے سے قرآن نے اعلان ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں, مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے. کون؟ جنہوں نے ایمان اور عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد ساتھ میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو پھر ولایت کی نشانیاں ہے, جس میں آ جائے محبوب بندہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں,
ٹھیک ہے، بری عادتوں کو ڈیلیٹ کرے، نکال دے، بری عادت کو، بری صفت کو ہٹانے کی کوشش کرے، اچھی اچھی صفتیں، پیاری پیاری صفتیں، اچھی خصلت، اچھی خاصیت، نیک صفت ہے نا، وہ اندر اتارے۔ پھر دیکھو اوروں کے لیے تم بھلائی چاہو گے، تم اچھی صفت اتارو گے، خدا تمہیں پہلے ہی دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے، علم کے دروازے، کامیابی کے دروازے، کامرانی کے دروازے، ہے نا۔ یہ دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب کسی کے لیے تم نے دل کے دروازے کھول دیے، اچھی صفت پیدا کر لی، تو اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ بندہ ہو کے اتنا بڑا دل رکھتا ہے تو میں تو ویسے ہی رحمان و رحیم ہوں، دینے والا ہوں۔ یہ چھوٹا سا بندہ ہو کر، چھوٹی سی دنیا میں چھوٹا سا بندہ ہو کر اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے تو میں تو ہوئی احکم الحاکمین ہوں، رب العالمین ہوں۔ پھر اس کے لیے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ بندہ دنیا کے مال کے پیچھے نہیں، مال بندے کے پیچھے آتا ہوا نظر آتا، وہ دعا کی قبولیت کے پیچھے نہیں آتا، قبولیت اس بندے کے پیچھے چلی آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مومنین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔